ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اگر میں فاروق سے پوچھوں تو ان کے نزدیک مسلمان کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہوگی۔ اسی طرح حسن سے پوچھوں، ابرار صاحب سے پوچھوں اور آپ میں سے ہر ایک سے پوچھوں تو آپ مسلمان کو مختلف انداز میں ڈیفائن کریں گے۔ آپ کے نزدیک مسلمان کا ایک تصور ہے، ایک پکچر ہے مسلمان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کسے قرار دی؟ تو میں نے جو آپ کو حدیث سنائی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ میں سے کسی کا مائک ان میوٹ ہے؟ پنڈی آپ سب ایک بار چیک کر لیں اور میوٹ کر لیں۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، اصل مسلمان ہو۔ ہمارا مسلمان اور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اصل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اگر پہنچ رہی ہے تو میں اپنی ڈیفینیشن کے مطابق مسلمان ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہو مسلمان نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دو آرگنز کا ذکر فرمایا ہے، زبان کا اور ہاتھ کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کو ان دو کے علاوہ جس سے چاہے تکلیف پہنچاتے رہیں۔ ان دو کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہاتھ جو ہے یہ طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ ہاتھ سے آپ طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تھپڑ مار کر بھی، مکہ مار کے بھی، قتل کر کے بھی، اور قلم کے ذریعے، کیونکہ ہاتھ سے قلم چلتا ہے نا، تو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے آپ کے ہاتھ سے۔ اور جس کا ہاتھ نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ نے زبان تو اسے دی ہوئی ہے، زبان ہر کوئی چلا لیتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں ہیں جو لازمی انسان استعمال کرتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ پیروں سے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے یا دوسرے اعضاء سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جملے کی طرف چل رہے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ ہم اسی صورت میں بنا سکیں گے جب ہم اسم کو چار اعتبارات سے اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ وہ چار اعتبارات کیا ہیں؟ ہمیں اسم کی جنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر مذکر یا مؤنث نہیں ہے تو استعمال اس کا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ ہمیں اسم کا عدد معلوم ہونا چاہیے، واحد مثنیٰ جمع، کہ اگر اسم واحد ہے تو اس سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے، اور اگر اسم واحد ہے تو اس سے جمع کیسے بنتی ہے، جمع سالم بنتی ہے اس کی یا جمع مکسر بنتی ہے، پھر جمع سالم مذکر کیسے بنتی ہے، جمع سالم مؤنث کیسے بنتی ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہمیں اسم کی وسعت کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ۔ اور چوتھی اور آخری چیز اسم کے بارے میں وہ اسم کا اعراب ہے۔ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واحد اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، منصوب کیسے ہوتا ہے، مجرور کیسے ہوتا ہے، مثنیٰ اسم مرفوع منصوب مجرور کیسے ہوتا ہے، جمع سالم مذکر مرفوع منصوب مجرور کیسے ہوتا ہے،
सालिम मुअन्नस मरफू मंसूब मजरूर कैसे होता है, जमा मुकस्सर इस्म मरफू मंसूब मजरूर कैसे होता है। इन तमाम बातों को इंशाअल्लाह ताला ज़हन में रखते हुए आज हम अपना पहला जुमला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जुमले से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि कोई भी इस्म जब अकेला इस्तेमाल हो रहा होता है ना, जैसे मुस्तनीस आप काइंडली बताइएगा कि किसी भी इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में कितनी बातों का पता होना जरूरी है। 4 बातों। कौन कौन सी? जिन्स, अदद, वाहिद, आगे जिन्स, अदद, आगे मुसन्ना। और ये भी कि वो जमा सालिम है या जमा मुकस्सर। तो वो अदद में आ जाएगा ना, अदद में यही होता है ना, गिनती होती है, वाहिद मुसन्ना जमा, तो वो अदद में शामिल होगा। जिन्स पता होनी चाहिए, अदद पता होना चाहिए, और क्या? और इसके अलावा कौन सी 2 बातें पता होनी चाहिए? मुज़क्कर और मुअन्नस। जिन्स इसी को तो कहते हैं, जेंडर में मुज़क्कर और मुअन्नस का ही पता चलता है। इसम या मारफा या नकरा। ठीक है, मार्फा या नकरा, यानी उसकी वुसअत का पता होना चाहिए। 3 बातें हो गई। चौथी बात कौन सी है? चौथी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए? जी, वाहिद या जमा। तो ये अदद में नहीं आ जाएगा? अदद अरबी में गिनती को कहते हैं, तो वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, ये तो हमें अदद में इंक्लूड होगा ना। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए इसम के बारे में? चौथी चीज हमने क्या पढ़ी? आयशा मलिक, आप बता सकती हैं? वसत और आराम। ठीक है, आला, ठीक है। हमें किसी भी इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में 4 बातों का पता होना चाहिए। पहली बात जिन्स, ठीक है, आपको जिन्स नहीं कहना आता, आप जेंडर कह सकते हैं, ठीक है, इसमें मुज़क्कर या मुअन्नस का पता चलता है। उसके बाद अदद, यानी उसकी तादाद कितनी है। अदद नहीं बोलना, इट्स ओके, आप तादाद कह सकते हैं, ठीक है, या काउंटिंग कह सकते हैं। और उसमें हमें पता चलता है कि वो इसम जो है वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। उसके बाद वुसअत, वुसअत कहते हैं कुशादगी को, ठीक है, तो हमें उसकी वुसअत के बारे में पता चलता है कि ये मारफा है, खास है, या फिर नकरा है, आम है, ठीक है। चौथी बात, उसका आराब पता चलता है, और हमें पता है इसम के एतबार से आराब 3 तरह का होता है, मरफू, मंसूब, मजरूर, ठीक है, तो वो हमें पता चलता है कि इसका जो आराब है वो क्या है। जब तक आप एक किस्म के बारे में ये 4 बातें नहीं बता सकते, आप जुमला नहीं बना सकते, ठीक है। ये 4 बातें पता होना लाजमी है, ठीक है। देखिए,
میم آواز نہیں آ رہی ویڈیو کی. اوکے آواز نہیں آ رہی. کہ کوئی بھی اسم جب اکیلا استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا، جیسے قلم ایک اسم ہے، کتاب ایک اسم ہے، قلمانی ترجمہ دو قلم کا ہے لیکن ورڈ ایک ہے. قلمانی ورڈ ایک ہے نا، ورڈ ایک ہے. اقلام قلم کی جمع ہوتی ہے، دو سے زائد قلم، لیکن لفظ ایک ہے. میں بات کر رہا ہوں لفظ ایک ہو، میننگ اس کے چاہے ایک کے ہوں، چاہے دو کے ہوں، چاہے دو سے زائد کے ہوں، لفظ ایک ہو. تو عربی گرامر کی اصطلاح میں اکیلا لفظ مفرد کہلاتا ہے. اکیلا لفظ مفرد کہلاتا ہے. رجل ایک مفرد لفظ ہے، رجلانی مفرد ہے، ترجمہ بے شک دو مرد ہے لیکن لفظ ایک ہے. رجال مفرد لفظ ہے اگرچہ ترجمہ دو سے زائد مرد ہے. مفرد جب مفرد سے ملتا ہے نا تو مرکب بن جاتا ہے. مفرد سے مل کر کیا بناتا ہے؟ مرکب. اور یہ مفرد اور مرکب بھی عربی کے لفظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے آئے ہیں. دو اسماء جب آپس میں ملیں گے تو مرکب کنسٹرکٹ ہو جائے گا، ایک مرکب بن جائے گا. اوکے جی. وہ مرکب جو ہے وہ جی آپ سب اپنے نوٹس پہ نوٹ کر لیں. عربی میں ایک اکیلا لفظ مفرد کہلاتا ہے. عربی میں ایک اکیلا لفظ مفرد کہلاتا ہے. دو مفرد الفاظ کے ملنے سے مرکب بنتا ہے. دو مفرد الفاظ کے ملنے سے مرکب بنتا ہے. عائشہ شوکت جی میم. آپ بتائیے گا اشجار مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد. ٹھیک ہے. اور یہ مفرد کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ہی لفظ ہے. میم کیونکہ عائشہ ایک ہی لفظ. جی مفرد ہے یہ، پہلے کس نے بتایا تھا؟ کسی اور نے بتا دیا تھا. اچھا اٹس اوکے. لیکن اوکے عائشہ شوق پوچھا تھا. ٹھیک ہے. میرب ندیم جی رجولانی مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد. رجولانی کا میننگ نہیں پتا. بچوں یہ ووکیبلری بھی یاد کرنی بہت ضروری ہے. اچھا رجل کا میننگ وہ بھی نہیں پتا. اچھا رجل کا میننگ ہوتا ہے مرد. اب آپ بتائیں رجولانی کا میننگ کیا ہوگا؟ میرا دو مرد. دو مرد. اوکے ویری گڈ. یہ بھی مفرد ہے. ٹھیک ہے. عشرت آپ بتائیے گا مرکب کسے کہتے ہیں؟ عشرت آپی جی میم. مرکب کسے کہتے ہیں؟
دو یا دو سے زائد مفرد کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، مفردات کا ویری گڈ، مجموعہ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک۔ یا تو تام ہوگا جس کے معنی جملے کے ہیں، دو اسما ملیں گے تو مرکب بنے گا، وہ مرکب یا تو جملہ ہوگا، یعنی دو اسما مل کے جملہ بنا دیں گے۔ عربی زبان میں آپ کسی بھی زبان میں دو اسما کو ملا کر جملہ نہیں بنا سکتے، چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو۔ عربی زبان میں دو اسما ملیں گے اور جملہ بن جائے گا، یہ ہم نے سیکھنا ہے آج۔ تو مرکب یا تو تام ہوگا یعنی جملہ ہوگا، یا پھر مرکب تام یعنی جملہ نہیں ہوگا بلکہ ناقص ہوگا، جملہ نہیں ہوگا۔ پھر اسے ریوائز کر لیں کہ سنگل ورڈ، اکیلا لفظ عربی گرامر کی اصطلاح میں مفرد کہلاتا ہے۔ مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بن جاتا ہے، اور مرکب دو طرح کا ہوتا ہے، ناقص اور تام۔ ناقص مرکب اس کو کہتے ہیں جو جملہ نہ ہو، اور تام مرکب کس کو کہتے ہیں جو جملہ ہو۔ کلیئر؟ جی، نمرہ غفار، آپ بتائیے گا مرکب کی کتنی اقسام ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ مفرد۔ نہیں، مفرد مرکب کی اقسام تو نہیں ہے۔ اچھا میم، تام اور ناقص۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد ایک اکیلا لفظ ہوتا ہے، اور مرکب؟ مرکب دو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ عائشہ اصغر، آپ مجھے بتائیے گا مرکب تام کا کیا مطلب ہے؟ مرکب تام جو دو یا دو سے زیادہ ورڈز آپس میں مل کے جملہ بنا دیں اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ استبشار، آپ بتائیے گا مرکب ناقص کا کیا مطلب ہے؟ جو کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتا، کمپلیٹ میننگ نہیں دیتا۔ ویری گڈ۔ جی، آپ سب اپنے نوٹس پہ نوٹ کریں، مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام مکمل جملہ، اور مرکب ناقص جو مکمل جملہ نہیں ہوتا، جس میں بات مکمل نہیں ہوتی۔ مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس میں بات پوری ہو جاتی ہے، جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اور مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس میں بات پوری نہیں ہوتی، جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ جملہ جو ہے عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ، تو فروغ ہم کون سا جملہ سٹارٹ کریں گے؟ اسمیہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کا سوال نہیں ہونا چاہیے جملہ فعلیہ کی بھی سٹارٹ کریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو ہم نے اسم پڑھ لیا ہے، تو اب ہم دو اسماء کو استعمال کر کے جملہ اسمیہ بنانے کے قابل ہو گئے۔ اوکے جی، انشاءاللہ۔ تو ہمارا ٹاپک آج کا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ یہاں تک اگر کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال؟ سب کلیئر ہے؟ اوکے، دو اسماء کے ملنے سے بن جائے گا، دو اسماء کے ملانے سے جملہ اسمیہ ہم بنا لیں گے، لیکن کچھ شرائط آپ نے
لاگو کرنی ہوں گی ان دونوں اسما پر. اگر شرائط لاگو کر دیں گے تو آپ کا جملہ اسمیہ صحیح بنے گا. اگر شرائط آپ لاگو نہ کر سکے کسی ٹاپک کے نہ سمجھنے کی وجہ سے تو آپ کا جملہ اسمیہ غلط بن جائے گا. شرائط اب آپ نے نوٹ کرنی ہے. جملہ اسمیہ میں جو شرائط لاگو ہوں گی، یعنی ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو دو اسما ان کی شرائط میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ پہلا اسم اور دوسرا اسم، ٹھیک، یہ دونوں مرفوع ہونے چاہیے. اگر آپ کو مرفوع کسی اسم کا بتانا نہیں آتا تو آپ جملہ نہیں بنا سکیں گے. سیدھی سی بات. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واحد اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، مثنیٰ اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، جمع سالم مذکر مرفوع کیسے ہوتا ہے، جمع سالم مؤنث مرفوع کیسے ہوتا ہے، جمع مکسر مرفوع کیسے ہوتا ہے. اگر آپ کو مرفوع کا نہیں پتا تو آپ جملے میں استعمال ہی نہیں کر سکتے. اوکے جی. یہ کنڈیشن جو ہے، یہ کنڈیشن دونوں کے لیے 100% کنڈیشن. پہلا اسم بھی مرفوع ہونا چاہیے، دوسرا اسم بھی مرفوع ہونا چاہیے 100%. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. دوسری کنڈیشن، پہلا اسم جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے اور دوسرا اسم نکرہ ہونا چاہیے. معرفہ نکرہ کمبینیشن سے آپ جملہ بنا لیں گے. اب اگر آپ کو معرفہ نکرہ کا نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسم کب کب معرفہ ہوتا ہے، تو آپ جملے میں اسم کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. اوکے جی. یہ شرط جو ہے دونوں کے لیے کہ اس کا معرفہ ہونا اور اس کا نکرہ ہونا، یہ 99% ہے. کیا مطلب؟ کہ پہلا اسم آپ کا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، اور دوسرا اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے، چانسز ہیں. لیکن 1% کو ہم پڑھیں گے نہیں، ہم 99% ہی پڑھیں گے. اوکے جی. یہ مرفوع ہونا اور معرفہ یا نکرہ ہونا اسم کے دو پہلو کور کر رہا ہے، اعراب اور وسعت. آج سے 6 مہینے پہلے میں نے اود ایسنس انٹروڈیوس کروایا تھا، لیکن یہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوا. کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے جو تیسری کنڈیشن ہوگی کہ جنس اور عدد میں دونوں برابر ہوں گے. جنس اور عدد میں دونوں برابر ہوں گے. یعنی پہلا اگر مذکر ہوگا تو دوسرا بھی مذکر آئے گا، پہلا مؤنث ہوگا تو دوسرا بھی مؤنث آئے گا، پہلا واحد ہوگا تو دوسرا بھی واحد، پہلا مثنیٰ دوسرا مثنیٰ، پہلا جمع دوسرا جمع. جی بچوں، اوکے. اچھا، میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں، پھر میں آپ لوگوں سے سنتی ہوں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا. مفرد کہتے ہیں عربی زبان میں ایک اکیلے لفظ کو، ٹھیک ہے. زید مفرد ہے، مکہ مفرد ہے، حاذا مفرد ہے، انتا مفرد ہے، صابر مفرد ہے، ٹھیک ہے، اقلام مفرد ہے، اشعار مفرد ہے. اس کے بعد آتے ہیں مرکب کی طرف. دو مفرد اسماء کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. یعنی جب دو مفرد اسماء ملیں گے تو ایک مرکب بنے گا، ٹھیک ہے. مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب تام جو مکمل جملہ ہو، مرکب ناقص جو مکمل جملہ نہیں ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مرکب تام کو.
ٹھیک ہے، مرکب ناقص ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی مرکب تام پڑھ رہے ہیں۔ مرکب تام کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو اسمیہ ہے نا، یہ اسم کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ابھی اسم کو اچھے سے پڑھ لیا ہے، ہمیں اسم کی پہچان ہے، تو اس لیے ہم اسم کو اسماء کو ملا کر جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جملے بنانے کے لیے ہمارے پاس 3 شرائط ہیں۔ اگر ہم 2 اسماء کو ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ 2 اسماء کو ملانے سے مرکب بنتا ہے، اور اگر ہمیں مرکب تام بنانا ہے، جملہ اسمیہ بنانا ہے، تو ہم 2 اسماء کو ملائیں گے۔ لیکن اگر ہم ان پہ شرائط پوری نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا جو جملہ ہے وہ درست نہیں ہو سکتا۔ جملہ اگر ہم بنا رہے ہیں تو اس کا درست ہونا بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے 3 شرائط ہیں کہ جو دونوں اسم ہیں وہ دونوں مرفوع ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل زید کو جملے میں استعمال کرنا ہے، زید کی آپ کون سی فارم لگائیں گے جملے میں؟ جی عائشہ شوکت آپ بتائیے گا، ہم زید کی جملے میں کون سی فارم یوز کریں گے؟ مرفوع۔ زید ہاں مرفوع فارم یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مجھے اقلام کو جملے میں استعمال کرنا ہے، اقلام لفظ کو، تو میں اس کی کون سی فارم یوز کروں گی؟ عشرت آپ بتائیے گا۔ مرفوع۔ مرفوع فارم، ٹھیک ہے۔ اچھا مستنیب آپ مجھے بتائیے گا، اگر مجھے جدیدونا، ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، جدیدونا، اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے تو پھر میں اس کی کون سی فارم یوز کروں گی؟ مرفوع۔ جدیدونا کی، مرفوع، پہلے ٹھیک اس ہے۔ کو اتنی واحد بنائیں گے۔ نہیں، اگر مجھے جدیدونا ہی جملے میں استعمال کرنا ہے تو میں اس کی مرفوع۔ مرفوع فارم یوز کروں گی، ٹھیک ہے۔ اوکے۔ وہ پھر جملے کے اعتبار سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واحد ہوگا، مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا، لیکن خیر وہ جو بھی ہے، اب مجھے جدیدونا کو یوز کرنا ہے تو اب مجھے پتہ ہے کہ جدیدونا کی 3 فارمز ہیں، جدیدونا حالت رفع میں، جدیدینا حالت نصب، جدیدینا حالت جر۔ اب میں وہاں پہ جدیدونا استعمال کروں گی، میں جملہ اسمیہ میں جدیدینا استعمال نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 100% شرط ہے۔ دوسری شرط آتی ہے کہ جو پہلا اسم ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، دوسرا اسم نکرہ ہونا چاہیے، یہ 99% ہے۔ یعنی اگر مجھے جملہ بنانا ہے کہ زید نیک ہے، تو زید عربی میں پہلے آئے گا، اردو میں پہلے آ رہا ہے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، عربی میں زید پہلے آئے گا، اور اب نیک جو ہے، ٹھیک ہے، نیک کی عربی صالح، وہ بعد میں آئے گا، مطلب معرفہ پہلے آنا چاہیے اور دوسرا اسم نکرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جنس اور عدد میں مطابقت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی اسم ہے جو اگر فار ایگزامپل کہ پہلا اسم ہے وہ واحد ہے تو دوسرا اسم بھی واحد ہوگا، پہلا اسم اگر مذکر ہے تو دوسرا اسم بھی مذکر ہی ہوگا، یعنی اگر میں پہلا اسم یوز کر رہی ہوں زید، تو میں جو دوسرا اسم لاؤں گی نا وہ صالح ہوگا، میں یہ نہیں کر سکتی کہ زید کے ساتھ جو میں دوسرا اسم لے کر آؤں وہ صالحہ لے آؤں، یا زید ایک ہے، میں یہ نہیں کر سکتی کہ میں آگے جو دوسرا اسم لے کر آؤں وہ میں صالحونہ لے آؤں، جمع مذکر سالم لے آؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ دونوں اسماء جنس کے اعتبار سے برابر ہونی چاہیے اور عدد کے اعتبار سے بھی برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب عشرت آپ ہی تینوں شرائط بتا دیں، آپ جملہ اسمیہ کی 3 شرائط کیا ہیں؟
ہاں میم، ایک تو یہ ہے کہ جنس میں مطابقت ہو، دونوں ایک جیسی جنس ہو، عادت بھی دونوں کی ایک جیسی ہو، اور پہلا جو ہے وہ مرفوع ہو اسم، دوسرا مجھے نہیں پتا میم. دونوں مرفوع ہونے چاہیے، ٹھیک ہے دونوں. اور میم، آگے مجھے نہیں پتا، میں نے مس کر دیا، سنا نہیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا، ایک آپ نے یہ مس کیا کہ پہلا اسم معرفہ ہونا چاہیے، دوسرا اسم نکرہ ہونا چاہیے. اچھا، مستنیر آپ بتائیے گا اسم کی تینوں شرائط. جملہ مرفوع اسم اور جنس میں مطابقت ہو اور معرفہ اور نکرہ ہو. ایسے ہی نہیں بتانا معرفہ. یہ بتائیں کون سا اسم معرفہ ہوگا، کون سا نکرہ ہوگا. پہلا جملہ اسم معرفہ ہوگا اور دوسرا جملہ اسم نکرہ ہوگا. جملہ اسم کیوں کہہ رہی ہیں؟ دو اسماء سے مل کے جملہ بنے گا، ٹھیک ہے. ہاں تو جی. اس میں سے پہلا اسم، ٹھیک ہے، پہلا معرفہ ہوگا، پہلا اسم معرفہ ہوگا، جملہ نہیں بولیں. پہلا اسم معرفہ ہوگا، دوسرا اسم نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے. اگلی شرط بتائیں. جنس میں مطابقت اور مرفوع ہونا چاہیے. مرفوع، کیا مرفوع ہونا چاہیے؟ مثلاً پہلا جملہ مرفوع ہی ہونا چاہیے، جیسے محمد، پہلا زید. جملہ آپ جملہ کیوں بول رہی ہیں؟ پہلا دونوں اسم. اسم مرفوع ہونے چاہیے، دونوں اسم، ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ دو اسماء کے ملنے سے بنے گا، دونوں اسم مرفوع ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اوکے. اچھا، اس کے بعد ایک چیز رہ گئی. جنس میں مطابقت. یہ آپ نے بتا دیا تھا پہلے بھی. جنس اور عدد میں مطابقت، ٹھیک ہے. اوکے. جنس اور عدد میں مطابقت ہونی چاہیے. باقی انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ جملے بنائیں گے تو یہ آپ سب کو اچھے سے شرائط یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اوکے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. کل جب ہم انشاءاللہ آگے ویڈیو پلے کروں گی اور جملے بنائیں گے تو خود سے یاد ہو جائیں گی. ابھی آپ لوگ یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. میں نے آپ سب سے یہ ووکیبلری سننی ہے آج. ایسا کریں، فرسٹ اور سیکنڈ کالم دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تھرڈ کو بھی رہنے دیں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ کالم اچھی طرح سے دیکھ لیں، پھر میں آپ لوگوں سے سنتی ہوں، ٹھیک ہے. جی سن لوں. یس. جی عائشہ ملک، جلدی سے انمیوٹ کر لیں، جلدی جلدی بتائیے گا آپ سب. جی عائشہ ملک. شباک، کھڑکی. رأس، سر. زاہب، رہنے والا. نو.
जाहिब, आने वाला, नो, वो कादिम होता है, जाहिब जाने वाला। ठीक है। ठीक। आयशा शौकत, आप बताइएगा। कौकब, आयशा शौकत, इशरत आप बता दें। कौकब, सितारा, गुरफा, कमरा, मफ्तूह, खुला हुआ, ठीक है। इस्तिबशार आपी, अरीस, दूल्हा, वलद, लड़का सालेह, और नेक, माशाल्लाह। मीरब आप बताएं। अनफ, आंख, नो, वो आइन होती है। अनफ, कान, जी। समझ नहीं आ रही। अनफ, हमजा नून जबर अन, आगे फा है। अनफ, नाक, ठीक है। साआ, साआ, घड़ी, ओके। निमरा गफ्फार आप बताइएगा। मदरसा, स्कूल, जिदार, जिदार, दीवार, जदीद, नया, तो सुना नहीं, पकौड़ा, मुस्तनीर आप बताइएगा। सयारा, क्या, सैयारा, सयारा, गाड़ी, जमील, जमील, खूबसूरत, मलिक, बादशाह, ओके। उम्मे वासिबा जी आप बताइएगा। मुअल्लिम, उस्ताद, जाहिब, जाने वाला, खलीफा, जानशीन, उम्मे यमन, ऐन, आंख, अल्लामा, बहुत बड़ा आलिम, सादिक, सच्चा। ठीक है। ओके चलें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।